عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. وقال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. مرکز تحفظ اسلام ہند کے زیر اہتمام آن لائن عظمت صحابہ کانفرنس کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے، اور بہت اہتمام کے ساتھ ملک کے مختلف علماء کرام کی بیانات کو صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے یہ مرکز تحفظ اسلام ہند پورے ملک میں شائع کر رہا ہے اور اس کی کوشش کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایسی جماعت ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنے پیارے اور محبوب نبی خاتم الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے، مخاطبت کے لیے اور ان کی براہ راست اصالتاً محنت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اگر آدمی عام فہم انداز میں بھی سوچے، زیادہ علم کی گہرائیوں میں اور باریک باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین اللہ تعالیٰ کو دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، وہ آخر انہوں نے کس کو سکھایا اور کس پر اس کی محنت کی، اور کس کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داریاں پوری کر کے ایک اسوہ اور نمونہ بنایا۔ اگر ہم یہی بات پر غور کریں اور سوچیں تو ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا اور جنہوں نے آپ کی دعوت توحید اور رسالت کو قبول کیا اور پھر اپنی پوری زندگی کے ذریعے سے اور ایک ایک طرز عمل کے ذریعے سے، ایک ایک ادا سے آپ کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا، آپ کی اطاعت گزاری
اور آپ کی خدمت، جاں سپاری و جانثاری کی ایسی نظیریں قائم کی کہ محبت کی تاریخ میں اس کی مثالیں ملنی مشکل ہیں۔ دنیا سمجھتی ہے جو لوگ اسلام کا مطالعہ رکھتے ہیں، چاہے وہ مسلمان بھی نہ ہوں، کسی قوم سے، کسی دین سے، کسی نظریے سے، کسی ازم سے تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ انصاف پسند ہیں تو وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں، دیا ہے، دے رہے ہیں کہ کسی پیشوا کو اس کائنات میں، پیشواؤں کی تاریخ میں، رہنماؤں کی تاریخ میں، مصلحین مجددین کی تاریخ میں کسی کو ایسی وفادار اور جانثار جماعت نہیں ملی جیسی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی۔ آپ احادیث شریفہ پڑھتے ہیں، احادیث کے ذخیرے میں ان احادیث کو چھوڑ دیجئے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے خود ان کی تعریفیں کی گئی ہیں، اور قرآن کریم کی ان آیات کو بھی چھوڑ دیجئے جس میں اللہ تبارک و تعالی شانہ علیم و خبیر، علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا، ظاہر و باطن کو یکساں طور پر معلوم رکھنے والا، اس کی تعریف، توصیف، وعدے بھی چھوڑ دیجئے۔ آپ صرف صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے تعلق کو احادیث کے اندر دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بے وفا جماعت نہیں بلکہ ایسی باوفا، اطاعت شعار اور جانثار جماعت تھی جس کی کوئی نظیر پیش کرنا مشکل ہے۔ ساری کتب احادیث آپ کے اور صحابہ کرام کے تعلق کے تذکروں سے بھری پڑی ہیں۔ آخر حضور علیہ السلام کو چشم سر سے کس نے دیکھا، اور حضور علیہ السلام پر ایمان لا کر ان کی صحبت کس نے اختیار کی، اور حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دعوت اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کس کے سپرد فرمائی، خود عمل کر کے اور ایک پورے سماج کو اللہ کے دین پر قائم کر کے دکھایا، تو وہ سماج کون سا تھا اور اس کے افراد کون تھے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے علاوہ کون ہیں؟ آج کوئی آدمی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اسے ایک ناکام معلم کہا جائے، اسے ایک ناکام پیر کہا جائے، ایک ناکام مربی کہا جائے، تو کیا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت گوارا کی جا سکتی ہے کہ جن کی انہوں نے تربیت فرمائی تھی وہ ناکام تھے، ناقص تھے، یا نعوذ باللہ دھوکہ دینے والے تھے، بے وفا تھے؟ یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ جو لوگ حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہے، جنہوں نے حضور علیہ السلام سے دین سیکھا، دین پر چلے، اور یہ بات ثابت ہو گئی، اب ان لوگوں کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی بھی اس امت میں، اس امت کے علماء میں جو اہل السنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہو، صحابہ کرام کے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی کی اجازت نہیں دیتا، صحابہ کرام کے بارے میں کسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کو برداشت نہیں کرتا، صحابہ کرام کے بارے میں اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں اور رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کو عظمت کی نظر سے دیکھا جائے، احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے اور ان پر اعتماد کیا جائے۔ جب قرآن اتر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف نازل فرمائی قرآن کریم کے اندر۔ 20 آیتیں قرآن کریم میں صحابہ کرام کی شان
ظاہر کرتی ہیں اور ان کے مقام کو بیان کرتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے مشخص طور پر بھی بعض صحابہ کرام کی تعریف کی اور اجتماعی طور پر اپنے تمام اصحاب اور اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں کی تعریف کی اور ان کے مرتبے اور مقام کو بتایا، بلکہ ان کی عزت کرنے کا اور ان کے احترام کا حکم دیا، ان کی اطاعت کا حکم دیا۔ اور حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام ایک دوسرے کے احترام کی دعوت دیتے تھے اور ایک دوسرے کے صحابی ہونے کی حیثیت سے بھرپور احترام کرتے تھے اور ان کے مقام کے مطابق ان سے معاملہ کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں دین کے حوالے سے احکام و مسائل کی بنیاد پر کچھ اختلاف کا ہونا فطری امر ہے، لیکن صحابہ ہونے کی شان سے کسی کی شان سے انکار نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، احادیث شریفہ میں جو صحابہ کرام کی تعریفیں بیان ہوئی ہیں اور جو کچھ احادیث شریفہ کے اندر ہمیں ان کی شان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں، آپ کی احادیث ملتی ہیں، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ صحابہ ہی تو ہیں جو ایک دوسرے کی تعریف کو نقل کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے حسد نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے مرتبے و مقام کو بیان کر رہے ہیں اور اسے دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اجتماعی فضائل بھی بیان کر رہے ہیں، انفرادی فضائل بھی بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بیان کرنے میں خیانت سے کام نہیں لے رہے ہیں، امانت داری سے۔ صدیق اکبر کے بارے میں یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عمر فاروق کے بارے میں یہ فرمایا، عثمان غنی کے بارے میں یہ فرمایا، علی مرتضیٰ کے بارے میں یہ فرمایا رضی اللہ عنہم اجمعین، اور عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ کے فضائل، اور اسی طریقے سے عام میں صحابہ کرام کے فضائل، پھر مہاجرین کے فضائل، پھر انصار کے فضائل، اور مہاجرین و انصار کے اجتماعی فضائل، ازواج مطہرات کے فضائل، اور حضور علیہ السلام کے اصحاب کی گھر کی عورتیں اور ان عورتوں کا تدین اور ان لوگوں کی حب رسول اور ان لوگوں کی اطاعت و فرمانبرداری کے جذبات، ان کو سب احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیثیں آخر ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ وہ ایک ایسی جماعت ہے جو دنیا کے عام مسلمانوں کے مقابلے میں خصوصیت رکھتی ہے، اور ان کے اندر ان کا معیار ایمان اور ہے، اور ان کا معیار اطاعت الگ ہے، ان لوگوں کا معیار محبت اونچا ہے، ان لوگوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی لگاؤ کی مثالیں نہیں ہیں، اطاعت کی مثالیں نہیں ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ایمان کے لیے بھی ان کو معیار بنایا۔ ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہود و نصارہ ایسا ایمان لائیں جیسا کہ تم لوگ لائے ہو تو وہ بھی ہدایت یاب ہو جائیں۔ یہ کس سے کہا؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس سے کہا وہ اس وقت مخاطب تو صرف صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معیار بنایا کہ ان کے جیسا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ہوگا، ان کی جیسی اطاعت اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے، صحابہ جیسی محبت رسول ہی کا اعتبار ہے، صحابہ جیسے تناصر باہمی ہی کا اعتبار ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی تربیت نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمانی قوت کی تعریف فرمائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کو کرتے ہوئے، ان کے رسول ہونے کا اعلان کرتے ہوئے، ان کے ساتھ رہنے والوں اور ان کے اصحاب کی بھی اللہ نے تعریف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صحابہ کرام میں سے جو لوگ بیعت رضوان میں شامل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ان کے بیعت کرنے کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ان کے قلوب میں کیا ہے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ
یہ تک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے اس کو بھی اللہ نے جان لیا. ان کے دلوں کے اندر جو صداقت تھی، جو عشق رسول تھا، جو وفاداری تھی اور توحید کی بلندی تھی، پختگی تھی، اللہ نے سب کو دیکھ لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ جماعت ہے اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں میں ایمان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور آزمایا. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے نبی کا ساتھ دیے ہیں، ان کے ساتھ جہاد کیے ہیں اور ان کی نصرت کیے ہیں اور ان پر دین کی ترقی پر پیسہ خرچ کیا ہے، اور جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لایا اور پھر جہاد بھی کیا اور راہ خدا میں خرچ بھی کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جنہوں نے مشکل حالات میں اور ابتدائی زمانے میں کیا ہے، یقیناً ان کا درجہ بعد میں کرنے والوں اور یسر کے زمانے میں کرنے والوں سے بڑھ کر ہے. اس فرق کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے. وہ چاہے بعد والے ہوں چاہے پہلے والے ہوں، مراتب الگ ہوں گے، درجات ایک دوسرے سے متفاوت ہوں گے، لیکن اس کے باوجود سب کے سب صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ سب کے لیے جنت کی خوشخبری سناتا ہے اور وعدہ فرماتا ہے. اب اللہ پاک جس سے راضی ہے اور اللہ پاک جن لوگوں کا امتحان ان کے دلوں میں لے چکا ہے اور اللہ پاک ان کے اندرونی کیفیت سے باخبر ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ جن کی تعریف فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سب کو جنت دوں گا، سب کو مغفرت اور اجر عظیم دوں گا، تو پھر ہم ان کے بارے میں کسی غلط فہمی کے شکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ہمارا حق بھی کیا بنتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر تم میں سے کوئی آدمی، بعد والوں میں سے کوئی آدمی، صحابہ کرام کے علاوہ جو لوگ ہیں، وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کریں تو صحابہ کرام کے ایک مد یا آدھا مد جو خیرات کرنے کے مرتبے کو نہیں پا سکتے. اپنا اپنا ثواب سب کو ملے گا، لیکن جو اخلاص، جو ایمان و یقین صحبت رسول کی برکت سے صحابہ کرام کو حاصل ہوا تھا، اور جو جذبہ ان کے قلوب میں فدویت کا پیدا ہوا تھا، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص نہیں آ سکتا. اس لیے اہل السنت والجماعت نے اس بات کا اعتقاد رکھا اور امت کو دیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد اس کائنات میں سب سے برتر اور افضل اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. صحابہ میں تخصیص، صحابہ میں تفریق، یہ بھی اہل السنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے. عقیدے کی کتابوں میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. عقیدۃ الطحاوی میں ہے کہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے. ہاں، جن کی جو فضیلت احادیث شریفہ میں آئی ہے اور صحت سند تک ہم سے پہنچی ہے، ان مرتبوں میں ان کی تقسیم الگ چیز ہے، لیکن محبت کرنے میں تفریق نہیں کرتے، احترام کرنے میں تفریق نہیں کرتے، ان کی عظمت کا حق ادا کرنے میں تفریق نہیں کرتے، اور ان کو دوسروں کے مقابلے میں برتر تسلیم کرنے میں ہم تفریق نہیں کرتے. ادنا صحابی، صحابہ کے مراتب و مدارج کے اعتبار سے اگر کہا جائے کہ ان میں جو ادنا ہے وہ بڑے سے بڑے ولی، قطب، غوث سے
افضل ہے اور ان سے برتر مرتبہ اور درجہ رکھنے والا ہے، کیونکہ صحابی ہے۔ 1000 برس کی ریاضت و مجاہدے سے آدمی اللہ کے قرب کا وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا، ایمان کی پختگی کا وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت اور نظر فیض اثر کی برکت سے ان کے قلوب میں پیدا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے مرتبے کو کون جائے گا؟ کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے مرتبے پر ہم جائیں۔ اسی لیے زبانوں کی حفاظت کی، ان کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے بڑے بڑے محدثین نے، فقہا نے اپنی زبان کی حفاظت کی اور صحابہ کرام کے بارے میں کسی قسم کی بے ادبی کے شائبے سے بھی اپنے آپ کو بچایا۔ خیر القرون میں جو خوف خدا تھا یقیناً بعد میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا زمانہ ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر تو دین دیانت کمزور پڑ جائے گا، لوگ شہادت کے لیے بلائے بھی نہیں جائیں گے مگر وہ گواہیاں دینے کو تیار کھڑے ہوں گے، اور جھوٹی اور سچی سے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، خیانت کریں گے، امانت داری نہیں ہوگی، تدین میں کمی آ جائے گی۔ جیسے جیسے زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد ہوتا چلا جائے گا، معیار ایمان کا، یقین کا، عمل کا، حب رسول کا سب گھٹتا جائے گا۔ گھٹتے 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 1400 برس کے بعد ہم جس دور کے اندر ہیں، اس دور میں پہنچ کر اپنے ایمان کی تو ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم صحابہ کرام کے ایمان کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے دین کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، صحابہ کرام کے دین کے فیصلے کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے جھگڑوں اور اپنے اختلافات میں خود غرضی اور نفسانیت سے بھرے ہوئے اختلافات کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا کیا ہوگا کل قیامت کے دن، لیکن صحابہ کرام کے مخلصانہ اور للہی اختلاف کے اوپر ہمیں فیصلے کرنے کا شوق ہے، اور اس میں ان کو حق بجانب یا باطل پر اور نعوذ باللہ غلطی پر قرار دینے کی بڑی فکر و بہت شوق ہے۔ یہ ہمارے موضوعات بن گئے ہیں، یہ ہماری دلچسپیاں بن گئی ہیں کہ جنہیں قرآن نے مرتبہ دیا اور جنہیں حدیث نے مرتبہ دیا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اچھے اور بھلے اور پسندیدہ تھے، ان کو ہم اب سرٹیفکیٹ دینا چاہتے ہیں کہ کون کس معیار کا ہے، کون کس مرتبے کا ہے، کون حق پہ ہے، کون باطل ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے چند لوگوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب سے خبر دی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہے تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ آپ کے پاس مومن بن کر، مومن دکھا کر رہنے والے لوگوں میں سے فلاں 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 یہ جھوٹے ہیں، آپ ان سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ منافق ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے حضور علیہ السلام کو خبر دے دی۔ حضور علیہ السلام نے اس کو راز رکھا، افشا نہیں کیا، عام نہیں کیا، اپنے ایک رازدار کو بتایا اور انہوں نے پھر کسی کو نہیں بتایا۔ کیا مصلحت تھی اس میں؟ اس لسٹ کو جاری نہ کرنے میں، اس فہرست کو جاری نہ کرنے میں بڑی بڑی حکمتیں تھیں، بڑی بڑی مصلحتیں تھیں۔ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالی شانہ قرآن میں ان کے نام نازل کر دیتے، اور چاہتے تو حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو جمع کر کے ممبر سے اس کو سنا دیتے، لیکن حضور علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا اور اس کو چھپایا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ لوگوں کو موقع مل سکتا تھا کہ وہ منافقین کا بہانہ کر کے مخلصین کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائیں، اس کو چھپایا گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی حفاظت کی۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ جو لوگ میرے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، میری محبت کی وجہ سے رکھتے ہیں، اور جن کے دلوں میں میرے صحابہ سے بغض ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مجھ سے بھی بغض ہے اور اسی وجہ سے ان سے بغض ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہنے لگے ہیں
اس زمانے میں آ کر جو کبھی پچھلے زمانے میں ہمت نہیں کی، اہل حق علماء نے، اہل السنت والجماعت بڑے بڑے محدثین نے، فقہاء نے ہمت نہیں کی، بڑے بڑے علماء نے ہمت نہیں کی، لیکن اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آخر کچھ منافق تھے تو کوئی تو ہوگا، لہذا فلاں بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے۔ نعوذ باللہ، جن لوگوں کے صحابی ہونے، مخلص ہونے، مومن ہونے پر اب تک شہادتیں دی جا رہی ہیں، جن سے حدیثیں لی جا رہی ہیں، جن سے قرآن لیا گیا ہے، اور جن لوگوں کے روایات پر اعتماد کیا گیا ہے، اب جا کے ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ صاحب وہ فلاں بھی ہو سکتے ہیں، منافق فلاں بھی ہو سکتے ہیں، جب کچھ تھے تو یہ بھی تو ہو سکتے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے فرق متقدمین کے علم میں اور متاخرین کے علم میں۔ پہلے زمانے میں لوگوں نے اگر اس سلسلے میں کبھی جرح و تعدیل کے حوالے سے گفتگو بھی کی تھی تو اہل علم جانتے ہیں کہ صحابہ پر کسی نے جرح نہیں کی، صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ آگے بات شروع ہوتی ہے، پھر کسی کو نہیں چھوڑا، پھر کسی کو نہیں بخشا، ہر ایک کی پوری پکڑ کی، اور ہر ایک کے حالات کو سامنے رکھ کر ان کی حیثیت روایت کو متعین کیا۔ لیکن صحابہ کے بارے میں نہیں، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب ثقہ ہیں، سب کے سب اللہ بھروسہ کر چکا، نبی بھروسہ کر چکا۔ ہم تم کون ہوتے ہیں جو ان لوگوں کے بارے میں کسی قسم کے شک کو جگہ دے اپنے دل میں؟ منافق ہی دل میں صحابہ کے بارے میں شک کو جگہ دے سکتا ہے، اور دشمنان اسلام ہی اپنے دل میں ان کے لیے شک کو جگہ دے سکتے ہیں، ورنہ جن کا صحابی ہونا ثابت ہو چکا ہے ان سب کے عادل ہونے کو، صحابی ہے تو عادل ہے، صحابی ہے تو ثقہ ہے، ان کے ساتھ ہی وہ صفت لگی ہوئی ہے، صحابی ہے تو انگلی اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے، صحابی ہے تو اس کے اوپر جرح کرنے کی گنجائش نہیں ہے، صحابی ہے یعنی نبی کا شاگرد ہے، نبی کا مرید ہے، نبی نے تربیت فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں ان کو جو ہے اللہ کے دین پہ جمایا۔ پھر وہی نہیں، جو صحابہ حضور علیہ السلام سے براہ راست زیادہ استفادہ نہیں کر سکے لیکن صحابہ کرام کی صحبت میں رہے، صحابہ کرام سے استفادہ کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے طوبی لمن رآنی ومن رآ من رآنی، وہ بھی ان کو بھی خوشخبری ہو جنہوں نے مجھے دیکھا ہے، اور ان کو بھی خوشخبری ہو جنہوں نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ بلکہ ترمذی کی ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جہنم کی آگ ان کو نہیں چھو سکتی جنہوں نے مجھے دیکھا ہے اور جنہوں نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ صحابہ کرام کا مقام ہے اور بہت اونچا مقام ہے۔ احادیث کے اندر آپ بہت کچھ کھینچتان کر سکتے ہیں۔ احادیث شریفہ کے بارے میں بہت آسانی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث معتبر نہیں، یہ حدیث معتبر نہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ صحابہ کرام کی تعریفوں سے متعلق، ان کے مناقب سے اور ان کی مقبولیت سے متعلق جتنی احادیث بھی حدیث کی کتابوں میں نقل کی گئی ہے، اگر وہ ماننے کے قابل نہ ہوتیں تو بڑے بڑے محدثین جو خود جرح و تعدیل کے امام ہیں وہ اس کو نقل نہ کرتے۔ ان کا نقل کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ سند چاہے کمزور ہو تب بھی یہ بات توارث و تعامل سے متواتر طریقے پر عہد رسالت سے لے کر خود صحابہ سے لے کر ہم تک پہنچی ہے۔ تابعین بھی اس کے معترف تھے، تبع تابعین بھی معترف تھے، محدثین بھی ان کے مرتبہ و کمال کے معترف تھے۔ جب سب حضرات اس کے معترف تھے تو پھر اس میں شک کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ اس لیے ایک روایت اپنی سند کے اعتبار سے گو کمزور ہو، لیکن اس اعتقاد کے معروف ہونے کے اعتبار سے، متداول ہونے کے اعتبار سے، متواتر ہونے کے اعتبار سے، متوارث ہونے کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں رہتا۔ وہ سارے زمانے کے لوگوں کا اعتقاد رہا ہے، اور سارے زمانے کے لوگ صحابہ کرام کو اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم سمجھتے چلے آ رہے ہیں۔ روایت پر بحث کرنا، سند پہ کلام کرنا ایک دوسری چیز ہے، لیکن خود اس محدث کا ان کے بارے میں اعتقاد کیا تھا، صحابہ کرام کے بارے میں ان کے دل میں عظمت کتنی تھی،
یہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ اور یہ توارث ہے، یہ توارث و تعامل کو نظر انداز کر کے صرف سندوں کے بندے بن کر صرف اسی کو لے کے بیٹھنے والے، انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا ہے عقائد کا بھی، اور حلیہ بگاڑ دیا ہے دین اسلام کا جو خیر القرون میں تھا۔ اس خیر القرون کے سارے نقشے کو تبدیل کر دیا ہے سندوں کی بحث لے کر کے۔ لیکن یہ بات ان کے سامنے بھی تھی جو سند کے جاننے والے تھے، واقف تھے، وہ خود جرح کرنے والے تھے، وہ خود علل پر نظر رکھنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اگر صحابہ کرام کی عظمتوں کی روایتوں کو بیان کرتے ہیں تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سلف سے لے کے خلف تک اعتقاد یہی ہے۔ روایت کی بحث اپنی جگہ پر، لیکن اعتقاد یہی ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ بحیثیت مجموعی جب 20 آیتیں ان کی تعریف کر رہی ہوں، ان کا اعتماد بنا رہی ہوں، اور 20 احادیث، سینکڑوں احادیث ان کا اعتماد بنا رہی ہوں، اور صحابہ کا یہی ماننا ہو، تابعین کا یہی ماننا ہو، تبع تابعین کا یہی ماننا ہو، محدثین کا یہی ماننا ہو، فقہا کا یہی ماننا ہو، تو اب کچھ تاریخی باتوں کو لے کر کے عقیدوں کو خراب کرنا، یہ کون سی دین کی خدمت ہے، اور کیا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی و ہمدردی ہے؟ آج مسلمان ویسے ہی اعتقاد کے اعتبار سے کمزور ہیں، آج ویسے ہی مسلمان دین سے دور ہیں۔ آج نیٹ نے اور انٹرنیٹ کے اوپر پھیلے ہوئے اس افکار کے جنگل نے اس قدر تصادم پیدا کر دیا ہے، اس قدر شکوک و شبہات جنم دیے ہیں کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ پھسل رہے ہیں، بہک رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر اہل حق، اہل سنت والجماعت، مسلمان اور ان کے علماء بھی طرح طرح کی باتوں کو اب وجود میں لائیں گے، آخر میرے دوستو اس کا فائدہ ہے کیا؟ اس کا فائدہ سوائے اس کے کہ مسلمانوں کو اور گڑھے میں ڈھکیلا جائے اور مسلمانوں کو اور تباہی اور بربادی کی طرف لے جایا جائے، ان کے عقیدے کو، ان کے عمل کو اور خراب کیا جائے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے پہلے ایک دوسرے پر تنقیدیں کرنی شروع کی، ایک دوسرے پر تنقیدیں کرنی شروع کی، طرح طرح کی باتیں اب منظر عام پر آئیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اتنی جلدی پھیل جاتی ہے بات، چاہے وہ صحیح ہو، چاہے غلط ہو، چاہے محقق ہو، چاہے نہ ہو، ہر کسی کے بارے میں، ہر کسی مسئلے میں کچھ نہ کچھ اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن دیکھا یہ نہیں جاتا کہ افراد کا کیا خیال ہے اور شاذ رائے کیا ہے اور تفردات کیا ہیں، ان کو نہیں دیکھا جاتا۔ ان پر گفتگو علماء اپنی جگہ پر عوام سے ہٹ کر کرتے ہیں، لیکن عوام کے سامنے جو گفتگو کی جاتی ہے وہ اجماع کی گفتگو کی جاتی ہے، جمہور کی رائے کی گفتگو کی جاتی ہے، تاکہ عوام الناس کسی مخمصے میں مبتلا نہ ہو اور عوام الناس اپنے اعتقادات کو خراب کر کے آخرت کی تباہی و بربادی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پبلک کو بچائیں۔ اگر ہم پبلک کو نہیں بچائیں گے اور اس ذمہ داری کے بجائے اپنے علم کے اظہار میں لگ جائیں گے اور تاریخی باتوں کو لے کر نصوص سے جو باتیں ثابت ہو گئی ہیں ان باتوں کی مخالفت کریں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام الناس صراط مستقیم سے ہٹ جائے گی، بلکہ گمراہی کے دلدل میں پھنس جائے گی۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے، کبھی لوگوں نے ان معاملات کو اٹھایا نہیں۔ آپ دیکھیے صحابہ، بڑے بڑے محدثین، ان کے سامنے یہ مسئلہ اٹھا بھی تو انہوں نے حکمت عملی سے دبا دیا، اختلاف کی بات میں زبان کھولنے سے ڈرتے رہے۔ کیسے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو جب پوچھا گیا کہ سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، یہ اکابر صحابہ کرام ہیں، اور کس کا کیا مقام ہے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ مرتبے اللہ تعالیٰ نے خود بھی بتا دیے کہ مرتبے الگ الگ ہیں بے شک، لیکن ہیں تو سب صحابہ۔ اس صحابیت کی شان سے ہم کسی کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ یہ صحابی ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا ایک عظیم محدث سے کہ کیا فرماتے ہیں آپ ان کے اس اختلاف میں کہ برحق کون ہے، فرمایا اللہ پاک نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون میں رنگنے سے بچایا، اب ہم اپنی زبانوں کو ان کی آبرو ریزی سے بچا لیں۔ کیا مطلب؟ اگر ہم بھی اس دور میں ہوتے تو کسی نہ کسی سائیڈ میں ہوتے تو بہرحال جب لڑائی ہوئی تھی تو خون کا چھینٹا اڑتا گرتا تو کسی صحابی ہی کا اڑتا، چاہے ادھر سے چاہے ادھر سے۔
تو اللہ نے ہمارے ہاتھ ان کے خون میں رنگنے سے بچائے، ہمارے دامن ان کے خون کے چھینٹوں سے بچائے ہیں۔ شکرانہ ادا کرتے ہوئے ہم اپنی زبانوں کو ان کے بارے میں خراب ہونے سے بچائیں گے کہ بھئی ہم کچھ بھی کہیں گے اللہ علیم و خبیر کے علم کے خلاف ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جب ان کو عزت دے چکا ہے تو ہم غلطی ہوئی ایک صحابی سے، ذرا قرآن سے سیکھیے کہ صحابہ کا ذکر کس طرح کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ فرما رہے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ دیکھو کتنی تعریفوں میں چھپا دیا غلطی کو اللہ رب العزت نے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی شانہ خود سکھا رہا ہے کہ میرے نبی کے اصحاب کو متہم مت کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تمام علماء متقدمین نے صحابہ کی فضیلت میں ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، بڑے بے تکلف سیدھے سادے، سیاست، شہرت، ناموری، مقابلہ آرائی کچھ نہیں جانتے، بہت بے تکلف و سیدھے سادے لوگ تھے، اور علم کے اعتبار سے وسیع ہوں کہ نہ ہوں لیکن عمیق تھے اور گہرے تھے۔ اور ان کی تعریفیں کرنے کے بعد فرمایا کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ، اللہ نے اپنے نبی کے ساتھی بنانے کے لیے اور اپنے نبی کے وفادار جماعت بنانے کے لیے اور اپنے دین کی اقامت کے واسطے ان کو اختیار فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ختم نبوت کے لیے میرا انتخاب کیا اور میرے انصار و اصحاب کا اس کے بعد انتخاب فرمایا۔ تو یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ اگر ان کی کوئی غلطی بھی ہے تو ہمیں اس کی تعویل کرنی چاہیے۔ اہل اللہ کے بارے میں جن کی غالب زندگی حق پرستی کی رہی، اتباع سنت کی رہی، عقیدہ سلامت رہا، ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ان کی تفرد اور ان کی غلطیوں کی تعویل، حسن تعویل کر سکتے ہیں تو کریں گے، نہیں کر سکتے ہیں تو معذور قرار دیں گے، پر ان کی توہین نہیں کریں گے، تنقیص نہیں کریں گے۔ اگر یہ علماء، محدثین، اولیاء کا حق ہے تو پھر صحابہ کرام کا حق تو اس سے کہیں زیادہ ہے کہ ہم کوئی ایسی گفتگو نہ کریں جس سے ان کی تنقیص ہو اور ان کے مرتبہ بلند کو زک پہنچے۔ ایسا کرنے کی ہمیں کہاں گنجائش نہیں، کیسے مل سکتی ہے؟ کسی نے نہیں کی، کسی کو ہمت نہیں ہوئی اس بارے میں بولنے کی، ہمیں کیسے ہو سکتی ہے ان کے بارے میں بولنے کی؟ اس لیے نہایت احتیاط کی ضرورت ہے، نہایت اہتمام کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کتابوں میں پڑھیں گے، حدیثوں میں پڑھیں گے، صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا مقام رکھتے تھے، کیسی محبت رکھتے تھے، اللہ اکبر، جب ہم ان کے واقعات پڑھیں تبھی ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے نبی کتنی محبت کے قابل ہیں۔ اگر ان عاشقوں کو ہم نہ دیکھ سکیں، اگر ان عاشقوں کو ہم نہ سن سکیں تو اپنے معشوق کو بھی پہچان نہیں سکیں گے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اگر صحابہ نہ ہوتے تو اللہ کے نبی کو نہیں پہچانا جا سکتا، اور اللہ کے نبی نہ ہوتے تو اللہ پاک تک ہم نہ پہنچ پاتے، نہ ان کی معرفت حاصل کر پاتے۔ اللہ کی معرفت اس نبی کے صدقے میں ہمیں نصیب ہوئی ہے، اور نبی کی معرفت صحابہ کرام کی زندگیوں اور ان کے اداؤں اور ان کے انداز اور ان کے طرز عمل اور ان کی اتباع اور ان کی جانثاری اور جانسپاری سے ہمیں سمجھ میں آئی۔ پھر ہم اسی وسیلے کو ہٹا دیں راستے میں سے۔ جب ہم اس کو ہٹا دیں گے، پھر آج یاد رکھیے، میں آخری بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، جتنے فرق باطلہ وجود میں آئے عہد اول سے لے کے آج تک، جب سے خیر القرون ختم ہو گیا تب سے لے کے آج تک، بلکہ خیر القرون میں بھی جو فتنے وجود میں آئے تھے، وہاں بھی اگر آپ دیکھیں گہرائی میں جا کر کے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ صحابہ کو درمیان میں سے ہٹا لے، صحابہ کو درمیان سے ہٹا دے۔ ہم ہوں اور ہمارے سامنے قرآن حدیث ہو، صحابہ کو ہٹاؤ بیچ میں سے۔
وہ صحابہ کو اس لیے ہٹاتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں منمانی اور نفسانیت کرنے کا موقع نہیں ملتا اور دین کی غلط تعبیرات اور غلط تشریحات کرنے کی گنجائش نہیں نکلتی، لہذا ان کو ہٹاؤ۔ اور جو ان سے بھی زیادہ گمراہ ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ حدیثوں کو اور نبی کو بھی درمیان میں سے ہٹاؤ، صرف قرآن سے بات کرو۔ تو جو لوگ بالکل مرتد اور گمراہ ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو بھی سامنے سے ہٹاؤ، درمیان سے ہٹاؤ، واسطے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف چاہیے قرآن۔ اور پھر اس کے بعد کے جو گمراہ ہیں ان سب کا یہ ہے کہ بیچ میں سے صحابہ کو ہٹاؤ، صحابہ کو ہٹاؤ۔ صحابہ کرام کو ہٹانا ان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی تشریحات کے ساتھ صحابہ کرام کے بیان کیے ہوئے واقعات و پس منظر اور احادیث کے پیچھے کے حالات اور اس کا بیک گراؤنڈ صحابہ بیان کرتے ہوئے جب لاتے ہیں اللہ کے نبی کی باتوں کو تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہوئے جب قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ اس واقعے میں نازل ہوئی ہے، ہم نے یہ سوال کیا تھا تو اللہ نے یہ نازل کیا، ہم نے یہ پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، تو صحیح دین سمجھ میں آتا ہے صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ اگر صحابہ کرام کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو اہوا پرستوں کو، خواہشات کے پجاریوں کو اپنی خواہشات پر چلنے کے لیے رستے کھل جائیں۔ ہاں، اگر کسی کو کوئی اشکال ہو کسی حدیث کی وجہ سے، کسی تاریخی واقعے کی وجہ سے، اگر کسی قسم کا دل میں وسوسہ پیدا ہوا، اشکال پیدا ہوا، خلجان ہوا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ کسی اچھے عالم دین کے پاس جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، 1 2 3 کسی سے بھی، فوق کل ذی علم علیم، بڑے بڑے علماء دنیا میں موجود، کہیں جا کے سمجھ لے اور سمجھ کر کے وہیں پر اس کو اپنے دل میں ختم کرے۔ مجھے کھٹک ہوئی اور میں نے بیان کر دیا، میں نے کلپ بنا دی اور پبلک میں چلا دی، مجھے کوئی کھٹک ہوئی اور میں نے اس کو منظر عام پر لا دیا، یہ بات پہلے زمانے میں علماء کے اندر بالکل نہیں تھی۔ وہ خدا سے ڈرتے تھے، اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کا سبب نہیں بننا چاہتے تھے، لوگوں کی بدعقیدگیوں کے ذمہ دار بننے کا سبب نہیں بننا چاہتے تھے۔ کون اللہ کے سامنے گردن نپوائے گا اللہ کے بندوں کے گمراہ ہونے کا؟ اپنے کو بچانا مشکل ہے، دوسروں کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ اس لیے جو اچھی باتیں ہیں، جو مجمع علیہ ہیں، جو متفق علیہ ہیں، جس پر جمہور کا اتفاق ہے، جس پر علماء اور محدثین کا اجماع ہے، ہمیں چاہیے کہ بس ان باتوں کو لے کر عوام الناس کے دین کی حفاظت کریں، ایمان کی حفاظت کریں۔ صحابہ کرام کے بارے میں بھی میں یہی سمجھتا ہوں، اس مرکز تحفظ اسلام کے ذریعے جو آپ تک باتیں پہنچائی جا رہی ہیں، بڑے بڑے علماء نے بہت عمدہ اور مضبوط طریقے پر آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ میں ایک ادنا طالب علم ہوں، مجھ سے خواہش کی گئی، اس لیے میں نے کچھ باتیں اس وقت میں آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب سمجھی، اس واسطے کہ وقت کم ہے اور مجھے موقع بھی بہت کم ہے، تو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کر دی ہیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے لیے جو اعتقاد ہمیں دیا گیا ہے مستند کتابوں کے ذریعے سے اور اجتماعی عقیدے کے ذریعے سے، اس کو ہم رکھیں۔ اصحاب رسول سے محبت رکھنا اپنے لیے لازمی اور ضروری سمجھیں۔ اصحاب رسول کی محبت میں یہ داخل ہے کہ ان کی تنقیص نہ کی جائے، ان کی توہین نہ کی جائے، کوئی ایسا بیان نہ کریں، ہم کوئی ایسا اشارہ بھی نہ دیں جس سے صحابہ کرام کا اعتماد مجروح ہوتا ہو، ان کی عدالت اور ان کی ثقافت وہ مجروح ہوتی ہو، ایسا ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور حضرات صحابہ کرام کے لیے جو ان کا مقام ہے اسی مقام سے گفتگو کرنی چاہیے، اور صحابہ کے چاہنے والوں کو چاہنا اور ان سے محبت کرنا چاہیے، صحابہ سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا چاہیے، اور ولا نذکرہم الا بالجمیل، اور ہم ان کا تذکرہ اچھا ہی کرنا
کرنا ہے کرتے ہیں، یہ جو اعتقاد دیا گیا ہے اسی اعتقاد پر ہم قائم رہیں اور ہر قسم کے خطرات سے اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ اللہ کے بندوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری امت کی اس وقت جو بدحالی ہے اس بدحالی پر رحم کریں اور مزید ان کو گمراہ ہونے کے راستے نہ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کے ذریعے مقصد صرف حضرات صحابہ کرام کی عظمت کے عقیدے کو بحال کرنا ہے اور اسے عام کرنا ہے، اور اس سلسلے میں ہر قسم کی لغزشوں سے دور رہنے اور ہر قسم کی بے راہ روی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے دوستوں کو جنہوں نے ہمیں کچھ بات کہنے کا موقع دیا ہے، اور یہ چند باتیں ہم نے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرف قبول عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔